9 اور 10 محرم کے دن نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد مٹھی بھر پھولوں پر قرآنی کلمات اور اسم اعظم پڑھنے کی طاقت خود دیکھ لیں۔ آج کا ذکر پاک، آج کے اعمال جو نفل ہیں، جو تسبیحات ہیں، یہ پہاڑ جتنی مشکلات کو بھی ریزہ ریزہ کر دیں گی۔ ہر حاجت پوری ہوگی، جو مانگو گے وہ آپ کا نصیب اور مقدر بن جائے گا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، یہ موقع سال میں ایک ہی بار آتا ہے، اگنور نہ کریں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، 9 اور 10 محرم کی فضیلت میں بارہا اس ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں کہ ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، یہ بڑے بابرکت دن ہیں۔ ان بابرکت دنوں میں اگر دنیا کی بہتری کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا کی نعمتیں عطا کرے گا۔ اگر آخرت کے لیے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی قبر کو بھی گلے گلزار بنا دے گا اور آپ کی آخرت کو بھی جنت میں بدل دے گا، بشرط یہ اس دن جو بھی اعمال کرنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں، رو کر مانگیں، دل کی گہرائیوں سے مانگیں، گر گڑا کر مانگیں، ضد کر کے مانگیں، رب تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ اور جو بھی اعمال کرنا ہے، جو بھی ذکر کرنا ہے، نیک نیتی سے شروع کریں، بس نیک نیتی کے ساتھ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کریں اور اپنی قسمت کو چمکتا اور بدلتا ہوا اور عرشوں کے رنگ لگتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب کوئی بندہ نیک نیتی کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ کے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے، شہدائے کربلا کا وسیلہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنی پریشانیوں کو رکھتا ہے، مصیبتوں کو رکھتا ہے، التجائیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف پیار والی نظر کرم سے دیکھتا ہے اور اپنے فرشتوں کے ہاتھ اس بندے کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے وسیلے بھی بناتا ہے اور غیبی مدد کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے اور غیبی مدد بھی بھیجتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور جو لوگ امام حسین علیہ السلام سے پیار اور محبت کرتے ہیں وہ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ سلام یا حسین ضرور لکھ دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ ان دنوں میں جو بھی اعمال آپ کے پاس آتے ہیں، جو بھی اسلامک ویڈیوز آپ کے پاس آتی ہیں، انہیں صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیا کریں۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں جب ویڈیوز شیئر کریں گے، اسلامی پیغامات شیئر کریں گے، اسلامی واقعات شیئر کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا امام حسین علیہ السلام بروز قیامت انشاءاللہ آپ کی شفاعت ضرور کریں گے۔ اور یہ یقین رکھیے، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں کہ امام حسین علیہ السلام ہم پر بھی رحمت والی نظر کرم ضرور ڈالیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، 9 اور 10 محرم کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو آپ کو آسان لگتا ہے اس درود پاک کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں، پھر 33 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر اللہ اکبر کا ذکر کریں، پھر 33 مرتبہ ہی ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر 33 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھیں۔ پھر جو دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس دعا کو ضرور پڑھیں، چاہے 1 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 7 مرتبہ پڑھ لیں یا 21 مرتبہ پڑھ لیں، اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ میں دعا سکرین پر دکھا دوں گی، اور یہ ایسی دعا ہے جس نے 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی، دعا مکمل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ اور جس جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے یہ ذکر پاک کیا ہے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمت والی نظر کرم ضرور جمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے گا نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد جب آپ نے یہ ذکر پاک کرنا ہے تو اپنے پاس ایک مٹھی بھر آپ نے پھول رکھ لینے ہیں۔ آپ آدھا کلو پھول بھی رکھ سکتے ہیں، آپ 1 کلو پھول بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک مٹھی بھر پھول بھی رکھ سکتے ہیں۔ آسانی کے ساتھ جتنے پھول آپ لے سکتے ہیں آپ نے اتنے پھول لینے ہیں۔ ان پھولوں کو آپ نے کسی پلیٹ میں ڈال لینا ہے، کسی ٹرے میں ڈال لینا ہے، یا شاپر کو ہی آپ نے کسی پلیٹ یا ٹرے میں رکھ کے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کر یہ عمل شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے، پھر ان للہ و انا الیہ راجعون کا ذکر کرنا ہے، پھر یہ دعا ضرور پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب یا رحیم
یا رحمان، یا مالک، یا قدوس، یا سلام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ وسبحان الفتاح العلیم۔ یہ دعا دراصل مختلف قرآنی آیات، احادیث کی دعاؤں کا مجموعہ بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، اور ایک مشکلات سے نکلنے کے لیے بہترین دعا بھی ہے۔ ہر مشکل کو ختم کرنے کے لیے، ہر مسئلے سے نکلنے کے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے۔ یہ جتنی میں نے دعا پڑھی ہے، اسے دھیان اور توجہ سے آپ نے پڑھنا ہے۔ سکرین پر میں نے دکھا دی ہے۔ یا مسبب الاسباب سے لے کر سبحان الفتاح العلیم تک آپ نے جب یہ دعا پڑھنی ہے تو 1 مرتبہ ہوگی، اور اس دعا کو آپ 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں اگر آپ کو بتاؤں تو 21 مرتبہ پڑھی، پورے سال کے مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ آپ پر سلامتیاں بھیجے گا، وہ آپ کے ہر مسئلے کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، تنگ دستیوں کو ختم کرے گا۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین رستے کھول دے گا۔ اس بابرکت عمل کو، اس ذکر پاک کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے، حاجت اور مراد کے لیے کر سکتے ہیں۔ جب اس دعا کو بھی پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ ہی سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں، اور ان تمام اذکار کا جو اصال ثواب ہے وہ شہدائے کربلا کو پیش کر دیں۔ اور سارے اذکار کرنے کے بعد پھولوں پر آپ نے پھونک ضرور مارنی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اس کا اصال ثواب شہدائے کربلا کو تحفہ کر دینا ہے، اور اپنی حاجات اور مرادوں کے لیے اللہ سے خصوصی پھر آپ نے دعائیں کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، حاجت ہے، مراد ہے، وہ اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ مولا اس سال میں ہمارے لیے برکتیں، رحمتیں اور انعامات کی بارش فرما، کسی کا محتاج نہ رکھنا سوائے اپنے اور اپنے نبی کے، نبی کی آل اولاد کے سوا، اہل بیت کے سوا۔ مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھنا، ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کرنا۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، اور جو دم کیے ہوئے پھول ہیں ان پھولوں میں سے آپ نے 1 مٹھی بھر پھول سنبھال کر رکھ لینے ہیں، اور دوسرے پھول جو ہوں گے وہ قبرستان میں اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو قبرستان میں ڈال دیں، یا پھر سارے پھول جتنے بھی آپ کے پاس ہیں ان پھولوں کو آپ نے اپنے کمرے میں رکھ لینا ہے، کسی الماری میں رکھ دیں یا کمرے میں رکھ دیں۔ وہ پھول جب خشک ہو جائیں گے، بالکل خشک ہو جائیں گے، تو ان پھولوں کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد ان پھولوں کو آپ دودھ میں ڈال کر اپنے سارے گھر والوں کو پلا سکتے ہیں۔ یہ خاک شفا آپ کے لیے بن جائے گی۔ یاد رکھیے گا، جب تک یہ پھول آپ کے گھر میں رہیں گے، گھر میں برکتیں داخل ہوتی رہیں گی، اللہ کی رحمتیں اور انعامات داخل ہوتے رہیں گے۔ اور اگر گھر میں بیماریاں ہیں تو بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، گھر میں پریشانیاں ہیں تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں نحوستیں ہیں تو نحوستیں ختم ہو جائیں گی، گھر میں اگر کوئی پریشان ہے، کوئی جھگڑے کر رہا ہے، کوئی لڑائیاں کر رہا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ تمام مسائل کا حل ہے۔ جیسے جیسے یہ شفا والا پاؤڈر آپ کھاتے جائیں گے، انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے اندر بھی جتنی بیماریاں ہوں گی وہ جڑ سے نکل جائیں گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل کینسر کے مریضوں سے لے کر بلڈ پریشر کے مریضوں تک ہے۔ کسی کو کینسر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کسی کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کو کھانسی ہے، زکام ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، سر درد ہے، پیٹ میں درد ہے، جسم میں درد ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ نے صرف یہ شفا والا پاؤڈر اسے دے دینا ہے۔ کسی بھی چیز کے ساتھ دیں، چاہے پانی کے ساتھ دے دیں، دودھ میں ڈال کر دیں، سالن میں ڈال کر دیں، کسی طریقے سے دیں۔ جو ہی یہ کوئی پاؤڈر کھائے گا، انشاءاللہ اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں نکل کر باہر ہو جائیں گی، اور ان پھولوں کی برکت سے آپ کے گھر میں جو برکتیں نازل ہوں گی وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں،
یاد رکھیے گا اس پر جتنا بھی آپ نے ذکر کرنا ہے وہ ہدیہ آپ نے کرنا ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جاں نثار ساتھیوں کو، اور انہیں جب آپ نے تحفہ کر دینا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔